اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کے اندر لذت آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سرور اور وہ منزل حاصل ہو جو بزرگان دین کو حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں اپنا کھانا اور پینا یہ سب کچھ حلال کرنا ہوگا، حرام کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ اپنے کھانے کو حلال کر لو۔ جب خالق کائنات نے ہمیں کھانے سے اور پینے سے روکا تو یہاں سے اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جب میرے کہنے پہ تم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہو تو فائدہ ہوتا ہے، اگر میرے کہنے پہ حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو گے تو کیوں نہیں فائدہ ہوگا۔ اسی سلسلہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ کھانا کھاؤ جو پاک ہے، وہ کھانا کھاؤ جو طیب اور پاکیزہ ہے، حرام لقمے کی طرف اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو نہ لے کے جاؤ۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جس جسم کے اندر ایک لقمہ حرام چلا جاتا ہے 40 دن تک کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، صرف ایک لقمہ حرام۔ اور لقمہ حرام کی حلال کے ساتھ اگر آمیزش ہو جائے، یہ مل جائے تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ اگر جسم کے اوپر کپڑا پہنا ہے اور کپڑے کی قیمت 10 درہم ہے، 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کے ہیں اور ایک حرام کا ہے، 1 درہم حرام ہونے کی وجہ سے اور 9 درہم اگرچہ حلال ہے لیکن 1 درہم حرام کا ہے، ایک حرام کے درہم کی وجہ سے جب تک وہ کپڑا جسم پہ رہے گا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہ صرف 1 درہم کے حرام ہونے کی کیفیت ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے جسم کے اندر ایک لقمہ حرام چلا گیا 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں۔ لہٰذا ہم نے یہ بھی درس لینا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم حلال چیزوں کو چھوڑیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے، اسی طرح اگر ان چیزوں کو بھی چھوڑیں جو حرام ہیں تو اس میں بھی یقیناً ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، آپ نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے اور وہ جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں، تو بکریاں چراتے ہوئے بکریوں کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور آ کے بکریوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب بھیڑیے اور بکریاں یہ دونوں دشمن ہوتے ہیں، بھیڑیا جہاں پہ بکری کو دیکھ لے وہاں پہ چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن پاس سے ایک بندہ گزرا وہ بیان کرتا ہے کہ یہ بکریاں چر رہی ہیں اور ان کے پاس یہ بھیڑیا بھی کھڑا ہوا ہے لیکن بھیڑیا بکریوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اس وقت جو بزرگ تھے جن کی بکریاں تھیں وہ پاس کھڑے ہو کر مصلے کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، وہ بندہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا، وہیں پہ کھڑا ہو کہتے ہیں یار یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک جگہ پہ یا بکری رہ سکتی ہے یا بھیڑیا رہ سکتا ہے، اگر بھیڑیا بکری کو دیکھ لے تو اسے چیر پھاڑ کر دیتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ خود نماز پڑھ رہا ہے، وہ نگرانی بھی نہیں کر رہا لیکن اس کی بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیا کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے وہاں پہ انتظار کیا، جب انہوں نے نماز پڑھ لی نا، اس بندے نے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، بکریوں کی حفاظت کے لیے بکریوں کا دشمن کھڑا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے نگہبان کے ساتھ میں نے صلح کر لی ہے، اس لیے جو میرے نیچے رہنے والے ہیں وہ میری ہر بات کو مانتے ہیں، ہر بات کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ داتا صاحب لکھتے ہیں آپ کے پاس 2 پیالے تھے، آپ نے پتھر کے نیچے ایک پیالہ کیا تو وہاں سے میٹھا پانی نکل آیا اور دوسرا پیالہ کیا تو وہاں سے دودھ نکل آیا۔ اس نے پوچھا جناب یہ کیا کام ہے؟ انسان سے ممکن ہی نہیں کہ کسی طرح پتھر کے اندر سے پانی نکل آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ والا واقعہ سنا ہوا ہے، اس میں حضرت موسیٰ کے امتی اگرچہ نیک نہیں تھے، اگرچہ ان کے تابع دار نہیں تھے، لیکن اگر پتھر پر عصا مارے تو وہاں سے چشمے پھوٹ سکتے ہیں۔ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں تو نبی پاک کا امتی ہوں۔ تو وہ بندہ جو کہتا تھا وہ اور زیادہ حیران ہوا، عرض کرنے لگا جناب مجھے اندر کی بات تو بتائیے، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟
کوئی مجھے نصیحت کیجئے تاکہ میں بھی اس راستے پر چلوں. آپ نے فرمایا لا تجعل قلبك صندوق الحرص وبطنك وعاء الحرام كما قال. اپنے دل سے لالچ کو نکال دے اور اپنے پیٹ سے حرام کو نکال دے. دل اور پیٹ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ روحانیت کا تعلق ہوتا ہے. اپنے دل سے لالچ کو نکال دے اور پیٹ سے حرام کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ان قریب تجھے بھی یہ انوار اور اسرار عطا فرمائے گا. لہٰذا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے پیٹ میں لقمہ جائے وہ حلال کا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو وہ حلال کا ہو. تھوڑے کے اندر برکت ہوگی اگر وہ حلال کا ہوا، لیکن اگر کوئی زیادہ بھی کھا لے لیکن حلال نہ ہو تو برکت نہیں ہوگی. ہمیں کثرت نہیں چاہیے، ہمیں برکت چاہیے. کثرت والے بڑے لگے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، اتنے ان کے پاس پیسے ہیں لیکن ان کو برکت نصیب نہیں ہے. اور آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا کی ہے، گھر بار بھی عطا کیا ہے، والدین رشتہ دار سب کچھ. یہ ایک چیز نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی برکت کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہے. ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو برکت عطا کرتا ہے اس کو اپنے لیے ہم نے نفع مند بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے.